مری میں برفانی طوفان قیامت ڈھا گیا، 22 افراد گاڑیوں میں ٹھٹھر ٹھٹھر کر جام بحق ہو گئے۔ لوگ 20 گھنٹے تک گرتی برف میں پھنسے رہے، مدد کی دعائیاں دیتے رہے۔ انتظامیہ برفباری رکنے کا انتظار کرتی رہی۔ سرکاری مشینری سے پہلے موت آن پہنچی اور سیاح اپنی گاڑیوں میں موت کی وادی میں اتر گئے۔ سیر و تفریح سہنے میں بدلنے سے پوری قوم غم زدہ ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ مری کی صورتحال، برفباری تو رک گئی لیکن اب تک مری کی سڑکوں سے برف صاف نہیں کی جا سکی۔ سیاح سخت سردی میں گاڑیوں میں موجود ہیں۔ مزید جانیں گے، حیدر علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، بتائے گا اس وقت کیا سچویشن ہے مری کی؟ میں اس وقت جگہ گلی روڈ پہ موجود ہوں، جہاں پر سیاحوں کی گاڑیوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ اس میں بچے بھی شامل ہیں، بزرگ بھی شامل ہیں، کچھ بیمار لوگ بھی ہیں، لیڈیز بھی ہیں۔ آئیے انہی سے جانتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں وہ کتنی دیر ہو گئی ہے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں اور وہ انتظامیہ سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ ہم تقریباً 18-20 گھنٹے سے رات سے ادھر کل اس وقت سے ادھر اس روڈ پہ پھنسے ہیں اور ہماری مدد کے لیے کوئی انتظامیہ کا بندہ نہیں آیا، نہ رینجرز، نہ کوئی والٹن والا، کوئی پولیس والا، کوئی بھی نہیں یہاں پہ آیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ابھی تک برف صاف نہیں کی گئی، یہاں پہ نمک پاشی نہیں کی گئی، یہاں پر اس وقت جو برف ہے وہ آئس کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہوگی اور برف اتنی سلپ ہے یہاں پر گاڑیاں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور بڑی تعداد میں اس وقت سیاح ان گاڑیوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ اس وقت مری کا جو جگہ گلی روڈ ہے، کشمیر پوائنٹ روڈ ہے، سنی بینک روڈ ہے، وہاں پر ٹریفک کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے ادھر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ مری میں سیر و تفریح کے لیے جانے والے شہری پھنس گئے۔ شہریوں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ انہیں بحفاظت نکالنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آپ کو سناتے ہیں۔ کل کا میں پھنسا ہوا ہوں اور آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ بس حکومت سے یہی اپیل ہے کہ جلدی جلدی راستے کھولے تاکہ آرام سے ہم گھر پہنچیں۔ ابھی تک تو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی کام نہیں ہو رہا۔ صبح 11 بجے کا ہم اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیاں لوگوں کی نکال بھی رہے ہیں اور خود بھی نکال کے رہے ہیں۔ اس تبدیلی حکومت کو شرم آنی چاہیے جو ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بلندوں والا دعوے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کسی قسم کی کوئی انتظامیہ نے تعاون نہیں کیا۔ ہر بندہ، ہر بچہ، ہر فیملی پریشان ہے۔ بچوں کل 2 بجے سے کشمیر پوائنٹ میں ہم ادھر کھڑے ہیں، کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں۔ ساری رات ہم نے روڈ پہ گزاری ہے۔ یقین کریں کوئی انتظامیہ یہاں پہ کچھ کرنے والا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی ہیلپ نہیں ہے۔ اور جب صبح ہم اٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یار ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ایسے ہاتھ جوڑتے دیکھے ہیں، اپنی ماؤں بہنوں کو دیکھا ہے، وہ یقین کریں ایسے رو رہے ہیں جیسے پتہ نہیں، یقین کریں ہمیں ان کو دیکھ کر رونا خود ہی رونا آ رہا ہے۔ ہم صبح 12 بجے سے ادھر سے پھنسے ہیں اور 12 بجے سے کم از کم 3-4 گلی کا فاصلہ ہم نے طے کیا ابھی تک۔ حکومت کی اتنی نااہلی ہے کہ صبح 11 بجے سے میں نکلا ہوں، ابھی تک مال روڈ پہ ہوں، اور حکومت کی اتنی نااہلی ہے۔ آپ یقین کریں مری میں ہم پہلے بھی آتے رہے ہیں۔ شہباز شریف جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، یہ سڑکیں بالکل شیشے کی طرح ہر وقت کھلی اور صاف رہتی تھیں۔ ابھی اس ملک کے وزیر داخلہ نے آرڈر کیا ہے، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ وزیر داخلہ ہے کہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے فورسز بھی بھجوا دیے ہیں۔ وزیر داخلہ کے آرڈر کے احکامات کی اتنی حیثیت ہے کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایک کانسٹیبل بھی نہیں دیکھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی میں صبح 12 بجے کا ادھر مری میں پھنسا ہوں، نہ ادھر کوئی پولیس والا ہے نہ ٹریفک والا ہے۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی حکومت آ چکی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کو ووٹ دیے ہیں، ہمارے ووٹوں سے یہ آگے آیا ہے۔ اب اس کو کام کرنے چاہیے اس ملک کے، وہ بجائے کام کرنے کے بنیگالہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، نہ لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے ادھر۔ ڈی جی ریسکیو 1122 ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ برفباری میں پھنسے لوگوں کو نکالنا ہے۔ درختوں کی کٹائی کر کے انہیں ہٹایا جائے گا تاکہ راستوں کی بحالی ممکن ہو سکے۔ 24 نیوز سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں۔ جی یہ انفارچونیٹ واقعہ جو ہوا، obviously اس میں 22 ڈیتھس have taken place so far، اور اس میں جو ان کی باڈیز ہیں وہ ساری ریکور ہو گئی ہوئی ہیں اور اس وقت ان کو اپنی شفٹ کیا جا رہا ہے۔ ہماری پرائرٹی obviously باڈیز زیادہ تھا کہ جو بھی لوگ اندر ہیں ایسی جگہوں پہ ابھی بھی کوئی اسٹینڈرڈ ہے ان کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ تو اس میں کل جو تھا اس میں جب ٹریفک کو کافی حد تک کلیئر کرا دیا گیا، ابھی ہمارا جو ہے پرائرٹی 2-3 ہے۔ پہلی تو obviously کہ اگر کوئی لوگ اندر ہے، کوئی بھی ایسی کال آ رہی ہے تو ان کو ہم وہاں پہ جا کے ریسکیو کر سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسی اندر کی روڈز ہیں جو کہ جہاں پہ کچھ درخت گر چکے ہیں، کچھ کاریں گری ہوئی ہیں، وہاں پہ ہم اس وقت درختوں کی کٹنگ کی ہے اور وہاں سے بھی راستہ کلیئر کرانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں۔ آرمی بھی اس میں ساتھ ساتھ ہیلپ کر رہی ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی، تو وہ اس میں کوشش ہے کہ وہاں سے وہ چیزیں نکل آئیں۔ پرابلم یہ ہے کہ برف کافی زیادہ پڑ چکی ہے، تو وہ obviously جو گاڑیاں تھیں
اور کل وہ لوگ آئے اور اس وقت آئے, کافی نمبر جب آیا تو اس کی وجہ سے وہاں سے پھر رش میں پھنسنے کی وجہ سے ساری اب گاڑیاں, کیونکہ برف کافی اکٹھی ہوئی بھی ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں, اندازے سے زیادہ لوگ آئے, مری کو کل ہی بند کر دیا گیا تھا, خیبر پختونخوا سے زیادہ لوگ آئے. انہوں نے کہا کہ ہوٹلز کے مہنگے کمروں کے باعث لوگ باہر سوئے, جس کی وجہ سے سردی زیادہ ہونے پر ہلاکتیں ہوئیں. 24 نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مزید کیا کہا, آئیے جانتے ہیں. گلڈرنا اور باڑیا دو مین جگہ ہیں جی, ان پہ کٹ لگایا دونوں طرف سے. ٹرپل بریگیڈ کے جو بلڈوزر ہیں وہ لگے ہوئے ہیں, اور یہ ٹھیک ہو گیا تو پھر میں بھی آ جاؤں گا. اور واپس پنڈی مری کھل رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور یہاں جانے والوں کو ہم نے روک دیا ہے. دیکھیں, ہم نے یہاں سے تو کل راستے بند کر دیے تھے, لیکن ہمیں کے پی کے سے لوگوں کی آمد کا اتنا خیال نہیں تھا, اور ایک عوام کا سمندر تھا جو کہ وہاں پہ موجود تھا, اور لوگوں نے مہنگے کمروں کو افورڈ نہیں کرتے تو وہ سائٹوں پہ انہوں نے جو گاڑیوں میں سوئے, اور ان لوگوں کی 16 لوگوں کی 4 گاڑیوں میں جاں بحق ہو گئے. اندازے سے بہت زیادہ دنیا آ گئی, اور یہ پنڈی کی طرف ہم نے بند کر دیا کل. تو ہم سارے لوگ لگے ہوئے تھے, جتنی ہماری کیپیسٹی تھی انڈکلیئر ہم نے ٹروپس بھی بلائے ہوئے تھے. دیکھیں, ان کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بلانے کا. صبح پھر آپ کو ٹیکسٹ کرنا ہوتا ہے پرنسپل سیکرٹری کو اور ایم ایس کو اور پی ایم کو, کہ بھی ہم اس طرح کرنے لگے ہیں. وزیر داخلہ اور ڈی سی ایبٹ آباد آمنے سامنے. وزیر داخلہ کا بیان کچھ, ڈی سی ایبٹ آباد کا بیان کچھ اور ہے. وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں کے پی کی طرف سے زیادہ گاڑیاں آئیں. ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد کیپٹن ریٹائرڈ ندیم ناصر کہتے ہیں دوپہر 2 اور 3 بجے کے بعد کے پی سے مری میں گاڑیوں کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا, صرف واپس آنے والوں کو راستہ فراہم کیا گیا تھا. جو گاڑیاں بھی آئیں وہ پنجاب کی طرف سے آئیں. 24 نیوز سے گفتگو میں مزید ان کا کیا کہنا تھا, آپ کو سنواتے ہیں. جو ہمارا ٹوٹل جورسڈکشن ہے ایبٹ آباد کی, وہ سٹارٹ ہوتی ہے باڑیا چیک پوسٹ سے لے کے اور ٹل ایبٹ آباد. اس پوری حدود کے اندر کوئی گاڑی رات کو ہم نے نہیں چھوڑی جس کو ہم نے رات کو موسم گرم و گرم پہ چھوڑ دیا ہو. کسی فیملی کو, کسی ٹورسٹ کو اگر وہ وہاں پہ اسٹینڈرڈ تھا تو ہم نے رات کو ہی اس کو شفٹ کیا تھا ہوٹل کے اندر. شاید یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہوا ہے کہ اس پوری جورسڈکشن کے اندر دیر از ناٹ ایون اے سنگل کیجویلٹی. جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ہم نے کوشش یہی کی ہے, ان کو ہوٹلز میں شفٹ کیا ہے, اور جو گاڑیاں نکل سکتی تھی رات کو ہم نے سنو کٹرز لگا کے, ڈوزرز لگا کے ان کو ایویکویٹ کیا ہے. پنڈی کا زیادہ رش آتا ہے, وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اسلام آباد اور راول پنڈی سے آتا ہے. اس کو مینج اسلام آباد اور راول پنڈی کی ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. ہم نے کل دن کو ہی تمام دونوں جو چیک پوسٹ ہیں ہماری ہیں وہاں پہ ہم نے انٹری جو ہے گاڑیوں کی بند کر دی تھی, کہ ہم نے کے پی کی والی سائڈ سے کل دن 2 بجے سے 3 بجے کے درمیان تمام گاڑیوں کو بند کر دیا. باڑیاں والی سائڈ سے بھی انٹری بند کر دی تھی, لیکن ایگزٹ جو تھا ہم نے رات کو, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کل رات کو ایبٹ آباد والی سائڈ پہ 10,000 گاڑی کو ایویکویٹ کیا. اتنی گاڑی تو ہماری کے پی والی سائڈ سے انٹر ہی نہیں ہوئی ہے. اس کو صحیح طریقے سے مینیج نہ کیا ہوتا تو لوگ تو اتنے بھی زیادہ تھے. برف تو ہمارے پاس 6 فٹ پڑی. ہماری مینجمنٹ بہت بہتر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے کوئی کیجویلٹی نہیں ہوئی. ہمارے پاس جتنے لوگ تھے ہم نے رات کو ہی ان کو ہوٹلز میں شفٹ کیا تھا, چاہے وہ گاڑیوں میں تھے. سانحہ مری میں اہل خانہ سمیت جاں بحق ہونے والے اے ایس آئی نوید کے ہمسائے کا کہنا ہے کہ نوید بہترین انسان اور ایماندار پولیس افسر تھا, 34 سال سے اچھا تعلق تھا. 24 نیوز کے نمائندے عثمان خان سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا, آپ بھی دیکھیے. جی, اس وقت میں اپارا میں موجود ہوں اور جو افسوسناک واقعہ گزشتہ رات مری میں پیش آیا, مری سانحہ میں ایک ہی گھر کے 8 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے, جن میں ایک اے ایس آئی نوید جو کوہسار تھانے میں تعینات تھے, ان کی بہن, ان کے اپنے 4 بچے, بہن کی ایک بیٹی اور ایک بھائی کا بیٹا اس افسوسناک واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں. اس وقت ان کے گھر کے باہر ان کے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. اس وقت ان کے قریبی ہمسائے ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. آپ ان کے ہمسائے تھے, جو نوید صاحب تھے وہ کس طرح تھے اور وہ اپنی کس طرح زندگی گزارتے, اس حوالے سے بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں ہمارے پڑوسی محترم جناب محمد نوید صاحب جو اسلام آباد پولیس میں ایس آئی تھے, ہمارا ان کے ساتھ 34 سال سے یہاں ہمارے وہ پڑوسی تھے. 34 سال کا عرصہ ان کے ساتھ ہمارا یہاں گزرا ہے, اور بڑے نیک سیرت, شریف النفس, با اخلاق. اور جیسے کہ پولیس کے حوالے سے لوگوں کا ایک تاثر ہوتا ہے کہ جی وہ بڑے سخت ہیں, کبھی بھی ان 34 سالوں میں ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ لڑائی کی ہو. ان کے والد صاحب بھی پولیس میں رہے, وہ فوت ہوئے, ان کی جگہ پر یہ بھرتی ہوئے نوید صاحب. پہلے یہ کانسٹیبل بھرتی ہوئے, پھر حوالدار بنے, پھر اے ایس آئی بنے,
اور بہت اچھے اخلاق کے ساتھ وہ ہمیشہ پیش آتے رہے لوگوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایک بڑے اچھے انسان تھے، تو ابھی ان کی میتیں یہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں، تو ان کی تدفین کہاں پر ہوگی اور کوئی نماز جنازہ کا کوئی فیصلہ ہوا ہے ابھی تک؟ جی ان کے لواحقین جو ہے وہ یہاں موجود ہیں۔ تلگنگ کا ان کا آبائی جو شہر ہے وہ تلگنگ ہے۔ کل 3 بجے 2:30 سے 3 بجے کے درمیان کل وہیں جنازے ہوں گے۔ جی جیسے میں نے ان کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ ایک 34 سال سے زائد کا عرصہ ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، یہاں پر وہ ہمارے ہمسائے تھے، اور گزشتہ رات یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ان کی جب میتیں یہاں پر پہنچائی جائے گی، ان کی تدفین ان کے آبائی گاؤں میں کی جائے گی، جبکہ انہوں نے اس واقعے کا... شکریہ عثمان آپ۔ مری برف باری میں پھنس کر جاں بحق ہونے والوں میں لاہور کے رہائشی 3 شہری بھی شامل ہیں۔ ظفر اقبال، معروف اشرف اور اشفاق کوٹ لکھپت کے رہائشی تھے۔ مزید جانیں گے اپنے نمائندے عثمان خادم کمبو سے، جو مرحوم ظفر اقبال کے بیٹے کے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان بتائے گا کیا کہنا ہے ان کا۔ جی سیر کرنے کی غرض سے مری کچھ افراد گئے ہوئے تھے، جن میں سے متعدد افراد جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے، برف میں پھنس کر اپنی گاڑیوں میں وہ موجود تھے جہاں پہ ان کی جان کی بازی وہ ہار گئے ہیں۔ ان میں سے 3 افراد کا تعلق لاہور کوٹ لکھپت سے تھا۔ ان کے گھر کے باہر اس وقت میں موجود ہوں۔ بڑے افسوسناک یہاں پہ مناظر ہیں، لوگ جمع ہیں یہاں پہ۔ ہمارے ساتھ وفات پانے والے ظفر اقبال جو تھے، ان کے بیٹے موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے والد جو تھے وہ کب لاہور سے گئے اور کتنے افراد تھے وہاں پہ گئے؟ رات کو 12 بجے نکلے تھے گھر سے، تو 3 افراد تھے۔ ایک میرے ماموں تھے، پاپا تھے، اور ان کا ایک دوست تھا۔ آپ کی آخری دفعہ ان سے بات کب ہوئی تھی اور ان کا کیا کہنا تھا اس وقت؟ کل رات کو 9-10 بجے بات ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے برف 2-3 فٹ سے زیادہ پڑ گئی ہے، تو ہم وہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اب اگر برف نہ رکی تو فوج آپ کو پتہ ہے کیمپوں میں لے جائے گی، تو اگر رک گئی تو ہم آ جائیں گے۔ تو بس یہی بات ہوئی ہے اللہ سے۔ آپ کو یہ اطلاع کس طرح سے ملی؟ یہ بڑی افسوسناک اطلاع تھی کہ وہ دنیا میں نہیں رہے ہیں، اس بارے میں آپ کو کب پتہ چلا اور کس طرح سے معلوم ہوا؟ صبح میں جب مجھے کزن نے ویڈیو سینڈ کی ہے، تو کہتا ہے کہ یار یہ ہماری کار ہی ہے، تو اپنے ہی بندے لگ رہے ہیں۔ تو میں کہا نہیں بکواس نہ کر، سچ بتا۔ تو میں گیا ہوں، تو میں نے کال کیا 3 نمبرز پہ، 2 بند تھے، ایک پہ کال کیا ماموں کو، وہ اٹھا لیا کسی نے۔ وہ کہتے جی جس کو آپ نمبر میں، وہ تینوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے جو کار میں موجود تھے۔ تو جی یہ 3 افراد تھے جو لاہور سے سیر کرنے کے لیے مری گئے ہوئے تھے۔ وہاں برف باری کے اندر ان کی گاڑی پھنس گئی اور اسی دوران ان کی جو ہے وہ وہاں پہ موت ہو گئی۔ اس وقت ان کی جو میتیں ہیں ان کو لینے کے لیے لواحقین وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، اور اس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ چند ہی گھنٹوں میں ان کو وہ میتیں دے دی جائیں گی، جس کے بعد وہ لاہور ان کے آبائی جو گھر ہیں وہاں پہ آ جائیں گے۔ شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کیا پتا تھا کہ حسین وادی موت کی آغوش میں لے جائے گی؟ لاہور کے اشفاق، ظفر اقبال اور معروف اشرف کی وفات سے قبل مری سے ویڈیو 24 نیوز نے حاصل کی ہے، آپ بھی دیکھیں۔ لاہور کے اشفاق، ظفر اقبال اور معروف اشرف کی وفات سے قبل کی یہ ویڈیو ہے جو کہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ مری میں جب یہ موجود تھے، برف باری جاری تھی، اور یقیناً آپ متعدد گاڑیاں بھی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، یہ کہیں رکے ہوئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ ویڈیو بنائی، مگر ان کو کیا پتا تھا کہ اس کے بعد یہ حسین وادی ان کو موت کے آغوش میں لے جائے گی۔ مری میں پھنسے سیاحوں کو نکالنے کے لیے آخر فوج ہی مددگار بنی۔ ISPR کا کہنا ہے کہ مری میں تمام پھنسے ہوئے لوگوں کو مری میں قائم 5 آرمی ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ شدید برف باری سے متاثرہ افراد کو خوراک، رہائش فراہم کی جائے گی۔ آرمی اسکول آف ٹیکنیشینز باریاں میں آرمی ریلیف سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، سعود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعود بتائے گا۔ آج بالکل مری کی آفت میں پاک فوج کا ریلیف آپریشن سارا دن جاری رہا۔ ISPR کے مطابق تمام پھنسے ہوئے لوگوں کو مری میں قائم 5 آرمی ریلیف کیمپوں میں منتقل کیا جائے گا۔ شدید برف باری سے متاثرہ افراد کی خوراک، رہائش کی تمام تر سہولیات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام جو وہاں پر وسائل ہیں ان کو بروکار لایا جا رہا ہے۔ آرمی اسکول آف ٹیکنیشین باریاں میں آرمی ریلیف سینٹر باقاعدہ طور پر قائم کیا گیا ہے، جبکہ ملٹری کالج مری، جھیکا گلی، APS کنٹرول اسٹیشن، سپلائی ڈپو، سنی بینک پر ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ مری ایکسپریس وے کو FWO، NHA اور آرمی انجینئرز کی بھی تازہ برف کے کھولنے کے حوالے سے تمام تر اقدامات کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں۔ تو ISPR کے مطابق انجینئرنگ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعود بٹ، آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے۔ GOC مری میجر جنرل واجد عزیز نے ریسکیو آپریشن کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی ہے۔ میجر جنرل واجد عزیز نے کہا کہ پاک فوج برف میں پھنسے سیاحوں کی مدد کے لیے پیش ہے۔ چیف آف آرمی سٹاف کی خصوصی ہدایت پر
मरी रेस्क्यू के लिए 4 कैंप्स कायम किए गए हैं जहां हर सहूलत मौजूद है। उन्होंने बताया कि आर्मी के 4 ट्रांजिट कैंप्स हैं और 5 मेडिकल कैंप्स और 3 मोबाइल पेट्रोल पॉइंट्स हैं जो सयाहों को हर सहूलत फराहम कर रहे हैं। सयाहों को गाड़ियों में रुकने के बजाय कैंप्स में आने की हिदायत की गई है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुंचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में। इन रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। जबकि पाक फ़ज़ाइया की भी मरी और गलियात में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने खुसूसी हिदायत की। पाक फ़ज़ाइया की कालाबाग और लोअर टोपा बेसिस पर इमदादी कार्रवाइयों में कलीदी किरदार है। बर्फ़ में फंसे हुए लोगों की सहूलियात के लिए दोनों बेसिस पर क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी कायम कर दिया गया है। साहने मरी को हुकूमती मशीनरी और प्लानिंग की नाहली करार दे दिया। मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा चौधरी सालिक हुसैन ने ट्वीट किया है कि मरी में कीमती जानों के नुकसान का सुनकर दुख हुआ। सयाहों की अमवात की बड़ी वजह हुकूमती मशीनरी और प्लानिंग की नाहली है। चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि जब मरी में इतने वसाइल नहीं थे तो लाखों गाड़ियां मरी में दाखिल क्यों होने दी गईं? मुश्किल वक्त में इंतज़ामिया के लोग बर्फ़ में फंसे सयाहों की मदद के लिए मौजूद क्यों ना थे? क्या हुकूमत इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाए और आवाम को जवाब दे और ऐसा लाहेअमल बनाया जाए कि आइंदा ऐसी सूरत हाल जन्म ना ले। 24 न्यूज़ की कोशिशें रंग ले आईं। 5 ख़ानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 5 ख़ानदान मरी में 40 घंटे से बर्फबारी और ट्रैफिक में कश्मीर चौक में फंस गए थे। खानदानों ने 24 न्यूज़ से अपनी आवाज़ आला हुकाम तक पहुंचाने की मदद मांगी थी। 24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद खानदानों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। 5 खानदानों को होटल में मुंतकिल करके खाना भी खिलाया गया और हीटर भी मुहैया किया गया। फैमिली मेंबरान ने 24 न्यूज़ का खुसूसी शुक्रिया अदा किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बड़ा ऐलान कर दिया। कहते हैं अगर मौसमी हालात ख़राब हुए तो स्कूलों में छुट्टियां कर दी जाएंगी। अगर हालात बहुत ख़राब ना हो तो हमारी कोशिश होगी कि जो स्कूल्स हैं और जो तालीमी इदारे हैं वो खुले रहें जहाँ तक मुमकिन है। अगर हालात जो है ज़्यादा ख़राब हुए तो नेचुरली बंद करने पड़ेंगे, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम बंद ना करें और जिस हद तक मुमकिन हो सके उनको चलाते रहें। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस।